السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین العاقب على اشرف الانبیاء نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرة لمن الصالحین۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ وقال تعالى في موضع آخر: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه۔ وقال تعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالی نے اپنے دو پیغمبروں کو خلیل بنایا، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا تذکرہ کیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے دو پیغمبروں کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا۔ ایک محمد عربی تاجدار مدینہ شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے دو پیغمبر ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دو پیغمبر تمام پیغمبروں میں سب سے عظیم پیغمبر ہیں، لیکن مقام سب سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چونکہ قربانی کا موسم بالکل قریب ہے اور قربانی بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، اس لیے سیرت ابراہیم کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم سیرت ابراہیم کی تفصیلات بیان کریں، سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی ان آیتوں میں جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کن عظمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، اللہ کی عبادت گزار تھے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی سیدھے راستے کی طرف۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ اے ہمارے حبیب، ثم اوحینا الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے یکسو ہو کر کے۔ وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت ہی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا ضرور مانگتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار ہم کو دنیا کی بھلائی عطا فرما دے
اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان خوش نصیب پیغمبروں میں سے ہیں، ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی۔ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھلائی دی، یعنی دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمائی۔ نمبر 2، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد عطا فرمائی۔ نمبر 3، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عمدہ اخلاق عطا فرمایا۔ نمبر 4، دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ روزی عطا فرمائی۔ تو یہ 4 چیزیں جس کو مل جائے، نیک بیوی، نیک اولاد، کشادہ روزی، عمدہ اخلاق، پھر اور کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں باقی رہیں، تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آئیے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام قرآن مجید میں آزر اور تورات میں تارخ بتایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ ایک ہے، نام الگ الگ کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے آزر اور تورات میں ان کا تذکرہ تارخ کے نام سے بتایا گیا ہے۔ اس کی تطبیق مفسرین کرام نے پیش کی ہے۔ ایک مفسر کا خیال ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر تھے، جو تارخ تھے، دنیا سے جلد رخصت ہو گئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا آزر نے کی، اور چچا جو ہے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزر کو باپ کا قرار دیا اور باپ کے نام سے پکارا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے والد کا اصلی نام تارخ ہی تھا، لیکن محب صنم سے اور بت سے محبت زیادہ کرنے کی وجہ سے آزر کہلایا گیا، کیونکہ عبرانی میں جو زیادہ محبت کرتا ہے بتوں سے اس کو آزر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ باپ کا اصلی نام تارخ اور وصفی نام آزر تھا۔ قرآن چونکہ آزر کے نام سے یاد کر رہا ہے، لہٰذا ہم کو بھی آزر کے نام سے یاد کرنا چاہیے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے نام کے متعلق چند جو ہے معلومات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ چارلس مارسٹن نے ابراہیم علیہ السلام کا سن ولادت 2160 قبل مسیح تحریر کیا ہے۔ گویا کہ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کی عمر 175 سال تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کس جگہ پیدا ہوئے؟ آپ جنوبی عراق میں دریائے فرات کے کنارے پر واقع ایک ار نامی مقام پر، جس کا نام ار تھا اور جس کو موجودہ جغرافیائی زبان میں تل ابیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ پیدائش ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ دریائے فرات کے کنارے پیدا ہوئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بابل کے اندر پیدا ہوئے۔ شرک کی گرم بازاری کتنی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور جس ماحول میں آنکھیں کھولیں، آپ کے پیدائشی شہر کی آبادی 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک اندازاً پائی جاتی تھی۔ 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک، اور آپ کے شہر ار میں 5000 خداؤں کے نام دریافت کیے گئے ہیں۔ 5000 خدا اور بت آپ کے آبادی میں، شہر میں پائے جاتے تھے، اور اسی طرح سے ہر شہر کا ایک خاص جو ہے بت ہوتا تھا، ایک خاص خدا ہوتا تھا جس کو رب البلد کہا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے تھے اور جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، تو تو ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا اس نے ان کو بتوں کے بیچنے پر لگا دیا اور کہا لے جاؤ بتوں کو بیچو اور بیچ کر کے اس سے کمائی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو بتوں سے نفرت تھی ہی، لیکن جب باپ نے مجبور کیا تو ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے، مفسرین نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام جاتے اور جو ہے بازاروں میں بتوں کو رکھ دیتے اور کہتے من یشتریہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، کون خریدے گا ایسے کو جو من لا یضرہ ولا ینفعہ، جو کسی کو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ تو جو شرک کرنے والے ہوتے وہ ناراض ہوتے کہ یہ بتوں کی توہین کر رہا ہے۔ بتوں کو بیچنے کے لیے ابا بھیجتے تھے
کہ جاؤ اور وہاں کہو کہ یہ بت جو ہے قیمتی ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کو خریدو گے تو تم کو نقصان سے بچائیں گے، فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے کہتے تھے، میں یشتریہ من لا یضرہ ولا ینفعہ، کون خریدے گا ایسے بتوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی توحید سے محبت تھی اور شرک سے نفرت تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب داعی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو علم دین کی دولت سے، توحید کی دولت سے مالا مال کرے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر میں اسلام کی دعوت اور توحید کی دعوت پیش کی۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، باپ کے سامنے دعوت حق پیش کیا۔ باپ کے سامنے دعوت حق اس لیے پیش کیا کہ دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کا گھر بنا ہوا ہے، لہذا تقاضا تھا کہ پیغام حق کی ابتدا اپنے گھر سے کی جائے۔ آج سے ہزاروں برس پہلے باپ اور اس عظیم بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہوا، قرآن مجید نے لفظ بلفظ اس کو تذکرہ کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو، کتاب میں ذکر کر دو ابراہیم کا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ اے میرے ابو جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے کی جو سنتا نہیں ہے اور جو دیکھتا نہیں ہے اور جو آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ہائے ابو جان میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ اے میرے ابو جان، بڑے پیارے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، اے ابو جان لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابو جان شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک شیطان رحمان کا یہ بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابو جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو عذاب پکڑ لے گا رحمان کا اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یہ پوری تقریر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ جو ہے آدر کے سامنے کی، لیکن اس تقریر کا کیا جواب دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی برتتا ہے، کیا میرے معبودوں سے پہلو تہی کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اور اگر تو باز نہ آیا میں تجھے رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور تم ایک لمبی مدت تک کے لیے ہم کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اچھے انداز سے اپنے باپ کو سمجھایا، اور سمجھانے کے باوجود بھی باپ ایمان نہ لایا اور کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ انداز دیکھیے اور ایک باپ کا ادب دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابو جان آپ پر سلامتی ہو، میں ان قریب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کروں گا۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ گھر سے نکال رہا ہے، گھر سے بے گھر کر رہا ہے باپ، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرما دیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہنمائی کرے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی پروردگار ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ کتنا بہترین عقیدہ ہے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی پلانے والا ہے، بیماریوں میں اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، پھر قوم کو سمجھانے کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو مثالوں کے ذریعہ سمجھانے کی
کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم دکھلا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی نشانیاں تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات تاریک ہوئی ستارے کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، اور جب ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چاند نکلا، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورج نکلا، اور سورج نکلنے کے بعد جب آب و تاب کے ساتھ نکلا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا رب ہے۔ اور جب سورج بھی ڈوب گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کا قول ذکر کیا ہے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگو جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک و سازی ٹھہراتے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے یکسوئی کے ساتھ، یکسو ہو کر کے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا، سمجھانے کا طریقہ تھا کہ جو روشنی ختم ہو جائے، جو زوال پذیر ہو جائے، جس کے اندر فنا ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ الحی القیوم ذات ہے، ہمیشہ سے رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے نہ سورج رب ہو سکتا ہے کیونکہ سورج ڈوب جاتا ہے، چاند رب نہیں ہو سکتا، چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ستارے رب نہیں ہو سکتے کیونکہ ستارے بھی چھپ جاتے ہیں اور ان کی بھی روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کا نام نشان باقی نہیں رہ جاتا، ان کی جو ہے روشنی سب سو ہے فنا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، پہلے ابا کو سمجھایا، پھر قوم کے لوگوں کو سمجھایا، پھر یہ لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا سمجھاتے ہوئے کہ اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، اے لوگو ان بتوں کی عبادت اور پرستش کو چھوڑ دو، اے لوگو تم کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ جب ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دلیلوں سے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں غیرت آ گئی اور ان معبودان باطل کی عملی طور پر خبر لینے کی کوشش کی اور کہا اب عملی طور سے خبر لینا چاہیے، ان جتنے بت ہیں ان بتوں کو توڑ دینا چاہیے، تب ان ظالموں کو پتہ چلے گا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ڈنگے کی چوٹ پہ بلا خوف و خطر کہہ دیا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا۔ اسی دوران میلے کا وقت آ گیا، ان کی قوم کے میلے کا دن آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی میلہ جانے کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ آپ بھی میلے میں چلیے، آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کا طریقہ دیکھیے، ہم کس طرح اس کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا کیونکہ ستاروں کے بارے میں ان کی قوم کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس سے وہ جو شگون لیا کرتے تھے۔ ستاروں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا میں بیمار ہوں، میرا جانا مناسب نہیں ہے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے اور وہ دوبارہ اصرار نہ کر سکیں۔ ستاروں کی طرف دیکھ کر کہنے کا مقصد یہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بس شگونی کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن اپنی قوم کے شر سے بچنے کے لیے تاکہ وہ اصرار نہ کریں، سمجھ جائیں کہ ہاں ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ ٹھہر گئے۔ اور ٹھہرنے کے بعد کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، اور جو بت خانہ تھا وہاں جانے کے بعد فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اپنے جو ہے برتنوں میں کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد ان بتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تم کو کیا ہو گیا ہے، تم بولتے نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، جب بار بار کہنے لگے کہ کھاؤ کھاؤ، تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، پیو، تمہارے لیے پانی لایا ہوں، مشروبات ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے بارے میں تو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تم نفع نقصان کے مالک ہو، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ایک طرف سے بتوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا، اور توڑتے تمام بتوں کو جب توڑ ڈالا تو بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی۔
فجعلهم زجاجا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، تمام کو ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے کر ڈالا، لیکن بڑے کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اس کو جو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ لوگ آئیں تو دیکھیں کہ ارے بڑا والا تو باقی ہے، یہ گرو گھنٹال ہے، شاید اس نے توڑا ہوگا۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام کتنے ذہین و فطین تھے۔ لوگ آئے، میلے سے واپس آئے، عبادت خانے میں گئے، عبادت خانے میں دیکھا تو بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، یہی میلے نہیں گئے تھے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قال بل فعله کبیرهم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ بڑے کے گردن میں کلہاڑی لٹکائی گئی تھی تو ان کے بڑے نے کیا ہے، یا توریے کے طور سے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، ظاہر سی بات ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے تھے، تو اسی بات کہی جس کے دو مفہوم پائے جاتے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑے سے مراد یہی ہے، بڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے بڑے کے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے نفسوں پر غور کیا اور سوچا کہ یہ بڑا بت اگر توڑا ہے تو یہ تو بول نہیں سکتا تھا یا کچھ نہیں کر سکتا، یا کیسے توڑتا ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا تھا تو ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نفسوں کے بارے میں غور کیا اور اس کے بعد اپنے سروں کو جھکا لیا اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہا کہ ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بت جو ہے یہ بولتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا، کہا جو بول نہ سکتا ہو، جو سن نہ سکتا ہو، جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو سکتا ہو، اس کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولتعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہا کیا تم ایسوں کی عبادت اور بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو تم کو کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ اف ہے، تف ہے تمہارے لیے اور ان تمام معبودوں کے لیے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر! باطلوں کا اہل باطل کا غصہ، اہل کفار اور اہل شرک کا غصہ بڑھتا چلا گیا، نمرود تک خبر پہنچ گئی اور بار بار پوچھا جا رہا ہے کس نے توڑا ہے، کیوں توڑا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، نمرود نے پھر سوال کیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا ظالم، اس نے سوال کیا ارے یہ معبودوں کے ساتھ کارستانی کس نے کی ہے، معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ انه لمن الضالین، یہ تو ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہی نوجوان ہے جو بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جو توحید کا ڈنکا دنیا میں بجانا چاہتا ہے، وہی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، بادشاہ کا حکم ہوا لاؤ اس مجرم کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس ظالم کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں تھے، مجرم نہیں تھے، لیکن دنیا کے لوگوں نے ان کو ظالم اور مجرم کہا۔ دنیا میں انسان اگر اللہ کے حکم پر عمل کرے اور اس کے باوجود لوگ اس کو مجرم کہیں، ظالم کہیں، تو اس کو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ ولا يخافون في الله لومة لائم، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی خوف نہیں ہوا، تو کہا کہ لاؤ جمع کرو اور اس کو حاضر کرو لوگوں کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام جب سامنے آ گئے تو بار بار یہی جواب دیتے تھے کہ یہ بت بول نہیں سکتے ہیں، یہ بت سن نہیں سکتے ہیں، یہ بت جو ہے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کرو، اگر یہ بت بولتے ہیں سنتے ہیں تو بلا کر سنا کر دکھاؤ، نفع نقصان کے مالک ہیں تو ان کے ذریعہ نفع نقصان پہنچا کر دکھاؤ۔ قال ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اگر اسی طرح کی دعوت یہ دیتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عام ہوتی چلی گئی، تو سارے کے سارے
سارے توحید پرست بنتے چلے جائیں گے، سارے کے سارے مسلمان بنتے چلے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا اس کو ختم کر دو، اس کو جلا ڈالو، اگر یہ دنیا میں رہے گا تو دنیا میں لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا، لیکن اللہ رب العالمین جس کو بچانا چاہے اس کو کون مار سکتا ہے؟ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کا بال بیکا کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں کتنے موحدین آج بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کی نظروں میں وہ خار ہیں، کانٹے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ داعیان حق کی حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ جو بات بول رہا ہے یہ تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی اور سب لوگ جو ہے اس کی بات سن کر کے توحید پرست بن جائیں گے۔ کہا کہ آگ جمع کرو، آگ دہکاؤ، آگ بھڑکاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اتنی آگ دہکائی گئی، اتنی آگ بھڑکائی گئی کہ آسمان کے اوپر بلندیوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے، اور آسمان کی اور زمین کے درمیان اگر کوئی پرندہ پرواز کرتا تھا تو وہ جل جایا کرتا تھا، اور کوئی اگر عورت بیمار ہوتی، مشرکہ عورت، تو وہ نظر مانتی تھی کہ اگر میرا بیٹا یا میرا بچی صحیح ہو گئی یا میں اگر تندرست ہو گئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ اللہ اکبر! اتنی ساری آگ دہکائی گئی، بھڑکائی گئی، اور آگ اتنی زیادہ گرم کی گئی کہ لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جاتا، ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آگ کے اندر ڈالا جاتا، یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد منجنیق تیار کی گئی، اور منجنیق جو پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے اس میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ایک طرف، اب پوری دنیا کے مشرک لوگ ایک طرف، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بارش کا فرشتہ آیا اور کہا کہ میں اس کو بجھا دوں، ہوا کا فرشتہ آیا، کہا آگ کو اڑا دوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی مدد نہیں لی، اور جب کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے ہے، کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میرا خلیل ہے، میرا محبوب ہے، میرا بندہ ہے، میرے لیے اس نے توحید کی دعوت کو عام کیا ہے، اور توحید کی دعوت عام کرنے کے جرم میں اس کو آگ کے شعلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آگ کو کہا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے نہ بارش کے فرشتے کو بارش برسانے کے لیے کہا، اور نہ ہی ہوا کے فرشتے کو ہوا اڑانے کے لیے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا، آگ کو خطاب کر کے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو جائے، اور اتنی گرم بھی نہ ہو جا کہ میرے خلیل کا ایک روما بھی گرم ہو جائے، تکلیف پہنچ جائے۔ نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے بدن چوم لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اور باتیں لیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، ہمیں بھی اپنے جانوروں کو حلال مال کے ذریعہ خرید کر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ وقت رہا، فرصت رہی، زندگی رہی تو پھر اور باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو، آج کے اس پروگرام کو قبول فرما، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو درگزر فرما، تمام سننے والوں کے دلوں میں جذبہ پیدا فرما کہ قربانی سے پہلے اپنے توحید کو ذکر کریں۔ میں نے اسی لیے توحید کے جو ہے موضوع پر اور توحید کے پہلو پر زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ قربانی اس سے پہلے توحید ضروری ہے، کوئی بھی عبادت سے پہلے توحید ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس طرح توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس طرح ہم بھی موحد ہو جائیں اور سوچیں کہ جو نفع نقصان کے مالک چیزیں نہیں ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اگر ہمارا درست ہو گیا اور اس عقیدے کے ساتھ ہم چھوٹا بکرا بھی قربان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قربانی قبول کرے گا، ورنہ ہم کتنی بھی کہانی اور قصے سن لیں قربانی کے اور ہمارا عقیدہ توحید درست نہ ہو تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ اسی عقید توحید پر زیادہ زور دیا، بقیہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بڑی طویل ہے،
اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں انشاءاللہ اور باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔